نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون الهينون اللينون اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے، جس جمعے کے بعد ہمارے سامنے صرف ایک ہی جمعہ رہے گا، اس پر رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ رمضان کے ان آخری ایام میں جن اعمال کرنے کو کہا جاتا ہے، ان اعمال میں سب سے اہم عمل اعتکاف والا عمل ہے۔ عام طور پر ہمارے لوگوں میں اعتکاف والا عمل کا اہتمام نہیں ہے۔ شاید کوئی اللہ کا وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جو اعتکاف والا عمل کرتا ہو۔ نہ ہمارے تصور میں اعتکاف رہتا ہے، نہ ہمارے تخیل میں اعتکاف رہتا ہے، نہ نیت نہ ارادہ۔ اس لیے کہ اعتکاف کتنی اہم اور ضروری عمل ہے، اس سے ہم خود ناواقف ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اعتکاف اپنی زندگی میں مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد کبھی آپ نے ترک نہیں کیا۔ کئی مہینے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کے انتظار میں رہتے تھے۔
بعض سالوں میں حضور پورا رمضان اعتکاف کیے ہیں. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آخری عشرے میں طاق راتیں ہوں گی، تو آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کا اہتمام کیا. جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا. حضور علیہ السلام نے جب اعتکاف والا عمل شروع کیا تو ان کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا خیمہ لے کر مسجد تشریف لائیں اور اعتکاف کرنا شروع کیا. پھر ان کو دیکھا دیکھی حضرت حفصہ لائیں، ان کو دیکھا دیکھی حضرت ام سلمہ لائیں، ان کو دیکھ کر حضرت زینب بنت جہش لائیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب لائیں، پڑاؤ ڈالا، آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آپ نے دیکھا کہ یہ تمام خواتین اعتکاف کے لیے اپنا اپنا خیمہ مسجد میں لگا دی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر یہ پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ تعجب سے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ کا پوچھنے کا منشا، ارے بھئی یہ جو عجیب چیزیں لا کر تم لوگوں نے ڈال دی، اپنا اپنا خیمہ لا کر تم نے یہاں پر بسا دیا، یہ کیا ہے؟ بخاری کی 2030/3 نمبر والی روایت، عنوان ہے اعتکاف النساء، عورتوں کا اعتکاف. اس عنوان کے تحت امام بخاری نے یہ روایت نقل کی. استأذنت حفصۃ عائشۃ، حضرت حفصہ آئیں، حضرت عائشہ سے اجازت لی کہ تم نے تو خیمہ لگا لیا، ان تضرب خباء، میں بھی اپنا خیمہ لگا لیتی ہوں. تو انہوں نے اجازت نہیں دی، حضور نے اجازت نہیں دی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ کو اجازت دی. ازواج مطہرات میں 2 جماعتیں تھیں، ایک جماعت حضرت عائشہ کی اور ایک جماعت حضرت حفصہ کی. حضرت عائشہ کی جماعت کے امیر، ذمہ دار، متکلم حضرت عائشہ، حضرت حفصہ کی جماعت کے متکلم حضرت حفصہ. 2 ٹیم تھیں، انہوں نے اپنا اپنا ایک گروپ بنا لیا تھا. تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کو اجازت دے لیے. پھر ان کو دیکھ کر لما رأت زینب بنت جحش، حضرت زینب نے جب دیکھا تو انہوں نے آ کر بغیر پوچھے کہ نہ ان سے پوچھا نہ ان سے پوچھا، اپنا خیمہ لا کر لگا دیا. ضربت خباء آخر، بازو ایک ٹینٹ لگا لیا اپنا. فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی، توجہ سے حدیث سمجھنا، لوگ حدیث میں بھی چوری کرتے ہیں، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اور اس کو واضح بتانے کے اعتبار سے چوری کرتے ہیں. یہ چوری میں بدترین چوری ہے جو شریعت کے مسائل بتانے میں چوری کرے. تو حدیث جب صبح ہوئی، فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى الاخبیۃ، حضور صبح آئے تو رات ہی کو جگہ پکڑ رکھا ہے ان لوگوں نے. ایک ٹینٹ حضرت عائشہ کی، ایک ٹینٹ حضرت حفصہ کی اور ایک ٹینٹ حضرت زینب کی. آ کر دیکھا ٹینٹیں لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا ما ھذا، ارے یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے بھائی؟ جیسے تعجب سے پوچھتے ہیں، حیرت سے پوچھتے ہیں، سوالیہ سوال کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور ہوا یہ، حضرت عائشہ آئیں، ان کو دیکھی حفصہ آئیں، ان کو دیکھ کر زینب آ گئیں، اس لیے کہ حضرت زینب کا نکاح آسمان پہ ہوا تھا، تو ان کو ایک فخر تھا کہ میں کیوں پوچھوں ان سے، میں تو ان دونوں میں بھی افضل ہوں، ان دونوں کا نکاح زمین میں ہوا اور میرا نکاح آسمان میں ہوا، تو میں تو گریٹسٹ ہوں، گریڈ میرا ایک الگ گریڈ ہے، میرا ایک الگ درجہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لا کر خیمہ لگا لیا، یہ خبر سنائی۔ تو آپ نے فرمایا البر ترون بہن، کیا تم لوگوں نے خواتین سے کہا اس میں نیکی سمجھا؟ میرے ساتھ آ کر مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کو نیکی سمجھا؟ آپ ناراض ہوئے اور آپ نے سوچا میں اعتکاف میں ہوں تبھی تو تم تینوں آئی ہو۔ ارے بھئی شوہر ہیں تبھی کون آئی؟ بیویاں آئی۔ اگر شوہر نہ ہوتے تو بیویاں اعتکاف میں کیوں آتی؟ میں ہوں تبھی تو تم ہو۔ ان کو سمجھانا مشکل، عورتوں کو جلدی سمجھا نہیں سکتے، عورتوں کو سمجھائے تک روزہ توڑنے کی نوبت آ جاتی ہے، رمضان میں سینہ صندوق ہو جاتا، سمجھائے تک ان کو کیسے سمجھائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا بستر اٹھایا اور باہر نکل گئے، اعتکاف چھوڑ دیا۔ روایت میں ہے فَتَرَكَ الْاعْتِكَافَ ذَلِكَ الْعَشْرَ، بخاری کی روایت، اعتکاف چھوڑ دیا حضور نے اس عشرے میں، چھوڑ کر آپ باہر نکل گئے، اعتکاف نہیں کیا۔ کیوں نکلے آپ؟ میرے نکلنے کی وجہ سے تمام عورتیں بھی کیا ہوں گی؟ نکل جائیں گی، میری بیویاں بھی نکل جائیں گی، میں جب نکل جاؤں گا وہ کہاں سے رہیں گی؟ وہ بھی نکال لیں گی، حضرت زینب بھی نکل جائیں گی، حفصہ بھی نکل جائیں گی، عائشہ بھی نکل جائیں گی۔ ان کو نکلو کہوں نہیں نکلیں گے، میں خود نکل جاؤں گا تو سب نکل جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ناراض ہو کر، حالانکہ آپ کا ارادہ اس سال اعتکاف کرنے کا تھا، پوری نیت آپ کر چکے تھے، اور جو بھی چیز نیت کرنے کے بعد شروع کر دی جاتی ہے وہ چیز کو مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے نظر بولتے ہیں، نظر، منت عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں۔ وہ نظر کو پورا کرنے کا قرآن پاک کا حکم ہے کہ جو بھی نظر مانو اس نظر کو پورا کیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پہلے سے نیت کر لی تھی، نیت کر کے عمل شروع ہو گیا تھا، اور ان کی حرکتوں کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی سے باہر نکل گئے، اور جو عمل شروع ہونے کے بعد ختم کر دیا جائے اس عمل کو مکمل کرنا دوسرے اوقات میں واجب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس اعتکاف کی قضا کی شوال میں، ثم اعتکف عشرا من شوال، آپ نے شوال میں 10 روزے رکھ کر آپ نے اعتکاف کیا، 10 روزے رکھ کر آپ نے، اس لیے کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، 10 روزے آپ نے رکھا، 10 روزے رکھ کر اعتکاف کیا۔ تو پتہ چلا عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کی رضا نہیں، آپ علیہ السلام کی اجازت نہیں۔ اور ایک روایت سنو، بخاری ہی کی روایت، الاخبیۃ فی المسجد، اس کے بعد ہی فوراً ایک باب قائم کیا امام بخاری نے، مسجدوں میں خیمہ لگانا۔ اس میں یہی بات واضح طریقے سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف فلما انصرف الى المکان الذي اراد ان یعتکف اذا اخبیۃ خباء عائشہ، خباء حفصہ، خباء زینب۔ آپ علیہ السلام نکلے اپنے گھر سے اعتکاف کرنے کے لیے، وہاں جا کر دیکھا
کہ تین ٹینٹ آپ نے دیکھے، حضرت عائشہ کا، حفصہ کا، زینب کا. تو فرمایا البر تقولون بہن، کیا تم لوگوں نے نیکی ان ٹینٹوں میں اور مسجد میں آ کر اعتکاف کرنے میں تم نے سوچا، تم نے سمجھا؟ ناراض ہوئے آپ، اس لیے کہ رمضان میں مسجد میں زیادہ ڈانٹنا بھی نہیں ہے. شارٹسٹ آپ نے ایسا ڈانٹا اور یہ سمجھا دیا یہاں آ کر اعتکاف کرنا تمہارے لیے نیکی نہیں ہے. تمہارے لیے نیکی مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا ہے ہی نہیں. عورتوں سے کہا، پتہ نہیں یہ روایت لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی. یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، بعض روایتوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے. یہ انہی باتوں میں سے یہ بات ہے. روایت ہے بخاری کی، اس لیے میں کہتا ہوں ارے بھئی وہ بخاری کی باتیں سن کر بگڑنے والوں، ذرا بخاری ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرو. آؤ ہمارے اسباق میں بیٹھو بخاری کے، اور ہم بخاری پڑھاتے ہیں، اب سے نہیں 12 سال سے. اگر بیٹھو اور بخاری کے دروس ہمارے یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں، سنو بخاری کا سبق کیا ہوتا ہے. بخاری خالی حدیث پڑھنے کا نام نہیں ہے، حدیث سمجھنا ہے. اور امام بخاری واضح طریقے سے بہت ساری باتیں اشارے سے سمجھا چکے ہیں. لیکن کیا کریں، امام بخاری کے سمجھائے ہوئے یہ 120 مسئلے لوگ نہیں مانتے جو بخاری کا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ 120 مسئلے کو نہیں مانتے. جو کہتے ہیں بخاری بخاری بخاری، وہ خود بخاری کے نافرمان ہیں. بخاری کی عدالت میں اگر ان کو کھڑا کر دیا جائے، بخاری کے کسوٹی پر اگر ان کو رکھ دیا جائے، بخاری کے اگر ترازو میں ان کو تولا جائے، تو پھر بخاری کی نظر میں یہ بخاری کے غدار. جیسے دسترخوان میں لوگ چنتے ہیں کھانے کے لیے، کیا چنتے ہیں؟ اپنے مطلب کے چن لیتے ہیں. ذرا دیکھ لیتی مین آئٹم آ رہا تو اپنے بازو گھسیٹ لیتی. جیسا ہوتا نہیں افطاری کے دسترخوان پر مین آئٹم آ رہے تو اپنے بازو گھسیٹ لیے، جو آئٹم ہمارے مطلب کے بھی ہلو ڈھکل دیے. ویسے لوگ ہیں یہ، جو مین آئٹم ہے گھسیٹ لیے، یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے. اور دوسری حدیثیں بخاری کی نظر ہی نہیں آتی. ان نظر نہ آنے والی ڈھکلی ہوئی روایتوں میں یہ بھی روایت ہے. مجھے حیرت ہے کہ عورتیں مسجدوں میں اعتکاف کر رہی ہیں. اور یہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے پاس تو ناپاک عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. واہ، کیا مقام ہے آپ کا، کیا درجہ ہے آپ کا، کیا دل ہے آپ کا. ناپاک عورتیں اعتکاف میں. اور میں نے پوچھا بھئی ان لوگوں کے لیے خدمت کون کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے موذن صاحب انہوں کر لیتی ہیں. ماشاءاللہ. کیوں؟ موذن صاحب کے پاس نفس اور شیطان دو جنے بھی نہیں، معصوم فرشتے انہوں. موذن صاحب کون نے؟ فرشتے. بھئی اور 2 نوجوان بچے ہیں وہ خدمت کر لیتے ہیں، انہوں بھی معصوم، انہوں فرشتے. فرشتوں کو خدمت میں طے کیا گیا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا. ان سے نہ نظر کی گناہ ہے، نہ تصور کی گناہ ہے، نہ تخیل کی گناہ. وہ لوگ مسجد میں جا کر سحری اور افطاری میں کھانے کا سپلے وغیرہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی، حضور نے صاف کہا البر ترون بہن، کیا تم لوگوں نے اس میں نیکی سمجھا؟ کیا مطلب؟ نکلو، میں بھی نکل رہا ہوں، تم بھی نکلو. ضرورت نہیں، اعتکاف کی ضرورت کس نہیں. جس اعتکاف میں عورتیں آ کر، حالانکہ امہات المومنین انہوں، ازواج مطہرات کون؟ ازواجہ امہاتکم، امہات المومنین ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ وہ مسجد میں آ کر اعتکاف کریں. نکال دیا. میں اکثر کہتا ہوں بھئی اوپر کی حدیث بیان کرتے ہو، نیچے کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ پوری بیان کرو بھائی.
جن احادیث کو بیان کرنے سے اپنا مدعا ثابت نہیں ہوتا، وہ احادیث چاہے بخاری کے کیوں نہ ہو، بعض لوگ ان احادیث کو چھوڑ دیتی ہیں۔ خیر، آپ نے فرمایا ثم انصرف، 2030 پر 4 نمبر والی روایت، پھر آپ نکل گئے، فلم یعتکف، آپ نے اس سال اعتکاف نہیں کیا، حتی اعتکف عشرا من شوال، اس کے بعد آپ نے شوال کے آخری، شوال کے مہینے میں، وہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو چھوڑ دیا، اس کی آپ نے قضا کی۔ خیر، یہ تو میں ایک بات ضروری سمجھا، میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ اعتکاف ہمارا مسجدوں میں عورتیں اعتکاف نہیں کریں گی، مرد حضرات مسجدوں میں، اور یہ اصول یہ اب کا نہیں ہے، صرف حضرت مریم وہ خاتون ہیں جن کے لیے مردوں کے ساتھ ایک ہی ایک محراب بنایا گیا۔ وہ بھی کیوں؟ حضرت عمران کے نظر کی وجہ سے، حضرت عمران نے نظر مانی، ان کی بیوی نے، نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے حق میں نظر مانتی ہوں کہ یہ بچہ تیرے راستے کے لیے ہے، یہ تیرے راستے کے لیے ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس نظر کی وجہ سے حضرت مریم کے لیے محراب، وہ بھی اتفاق احبار، تمام اس وقت کے یہودی احبار علماء مل کر ایک محراب کی اجازت دیے اور کہہ دیے زکریا ان کے وکیل، ان کے ذمہ دار، ان کے سرپرست، آپ ان کی نگرانی کریں گے، کھانا آنا جانا آپ کے طرف سے ہوگا۔ حضرت زکریا آئے تو عجیب بات دیکھا، یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم بیٹی، ارے میں تو تجھے توشہ لایا ہوں اور یہاں تو مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، کہاں سے ہے مریم؟ تو فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، مجھے نہیں پتا کیسے کیا، اللہ بتانا چاہتے ہیں کچھ ہونے والا ہے عجوبہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیٹا دیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ تو وہ اس زمانے میں بھی تمام علماء لکھتے ہیں عورتوں کو راہب بننے کی اجازت نہیں تھی، عورتوں کی اجازت نہیں کہ وہ وقف ہو جائیں، نہیں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی اجازت نہیں عورتوں کو کہ وقف ہو جائیں، جیسے یہ جتنے سسٹرز ہیں یہ سب ان کی شریعت میں بھی ناجائز، عورتوں کی اجازت نہیں کہ وہ وقف ہو جائیں، مردوں کو صرف اجازت۔ تو اس لیے کہا گیا مردوں صرف اعتکاف کریں گے، عورتیں نہیں، مرد صرف اعتکاف کریں گے، عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں کر لیں اعتکاف، لیکن مرد مسجد میں اعتکاف مرد کریں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا؟ انسان کے اندر 3 صفات ہیں، 3 مادوں سے انسان بنایا گیا ہے، ایک حیوانیت، دوسری شیطانیت، تیسری ملکیت، تینوں مادے ہیں اس کے اندر، تینوں۔ کبھی کبھار وہ انسان حیوانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی شیطانیت کی طرف، کبھی ملکیت کی طرف، اور تینوں صفات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں خود بولتے ہیں آپس میں، شیطان کیا تو انسان کو، اگر آپ ان سے پوچھے بھئی ان کو جا کر انسان کو آپ شیطان بول رہے ہیں کیوں؟ حرکتیں دیکھو کیسا کر رہی ہیں، حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو شیطان کہہ دیا۔ کسی کو کہا حیوان کیا تمہیں، ارے بھی آپ نے ان کو حیوان کیوں کہا؟ ان کی حرکتیں حیوانوں کی طرح ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی انسان کے اندر 4 حیوانوں کے صفات پائے جاتے ہیں، 4 حیوانوں کے صفات پائے جاتے ہیں، اور قرآن خود کہتا ہے بعض مرتبہ انسان ان شیطان یجری فی الانسان کا مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، تو وہ جو خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے وہ دوران
جو خون کی طرح شیطان کا دوران بدن کے پورے ایک ایک عضو کے اندر جو موجود ہے، وہ کبھی کبھار شیطانیت والی ایسی حرکات کرا دیتی ہے کہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے. دیکھو ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. اسراف کے معنی حلال میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. تبذیر کے معنی حرام میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں. جیسے اسراف کیا ہے؟ کھانا جائز ہے لیکن اسے حد سے زیادہ پکا کر ویسٹ کرنا، یہ اسراف ہے. 10 آدمیوں کو 50 آدمیوں کا کھانا بنائے، 10 آدمی کھائے، 40 آدمیوں کا کھانا اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا. جا کر دیکھو ہمارے نکاحوں میں پیٹ جلتا ہے دیکھ کر کیسے کیسے قیمتی کھانے نکاح میں پھینکے جاتے ہیں. میں تو کہتا بھائی پانی کتنی ناقدری ہوتی ہے پانی کی. آج ہمارے پاس پانی کی اگر تکلیف ہے، یوں ہی نہیں، بہت ساری ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے پانی کی تکلیف جو آج تک ہم نے محسوس نہیں کیا، اور اب 600 روپے کا ٹینکر 1500 روپے کا ہو گیا. وجہ کیا؟ پانی کی قلت. بوریں سوکھ گئیں. مساجدوں میں اعلان کیا جا رہا ہے مسجد گھروں میں وضو کر کے آؤ. وجہ کیا؟ کچھ حرکات، کچھ گناہ جس کی وجہ سے پانی خشک ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے. صلاۃ الاستسقاء خود پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے کہو، اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرو، یا اللہ یہ گرمی کو تو باران رحمت کے ذریعے سے دور فرما. ہر ایک دعا کریں گے انشاءاللہ. بخاری شریف میں روایت ہے صلاۃ الاستسقاء کی، دیگر حدیثی کتابوں میں جس وقت جا کر حضرت عائشہ سے کہا گیا مدینے میں پانی کی قلت ہو گئی، فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سن رہا ہے، نہیں سن رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے روض اقدس کے اوپر کی چھت کو ہٹا دیا. دھوپ کی تپش سرکار کے روض اقدس پر پڑی اور حضرت عائشہ کا اب دعا مانگو اللہ سے. روایت میں ہے دعا مانگنا شروع کیا. اب جب دعا مانگے واسطہ کیا دیا؟ یا اللہ ہم اگر ہیچ ہیں، نیچ ہیں، تیرے حبیب کے روض اقدس پر جو دھوپ پڑ رہی ہے اس کی تو لاج رکھ لے. اللہ کی طرف سے بارش نازل ہو گئی. حضرت عمر کے دور میں قحط سالی ہوئی، بارش کا پانی بند ہو گیا تو حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر گئے، کہا اے اللہ حضور ہمارے ساتھ رہتے تھے، اب حضور نہیں ہیں، اب ہم حضور کے چچا عباس کو لائے ہیں. اٹھا کر پڑھو صلاۃ الاستسقاء. جب حضرت عباس کو لائے، دعا مانگی گئی، آمین کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. تو ہمارے پاس نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، پورے نیکیاں تو تباہ کر دی ہم نے واٹس ایپ میں ڈال کر. صدقہ دیتے ہیں، دینے سے پہلے فوٹو پکڑتے ہیں، میں ذرا صدقہ دیتا ہوں، ذرا فوٹو پکڑ، ویڈیو پکڑ. کیوں؟ میرے چینل میں ڈالنا ہے. چینل نالے کو بولتی 100، نالے میں ہر چیز بہا دی جاتی ہے، سب بہا دیے نیک اعمال. اب اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سا عمل ہے بتاؤ؟ ایک عمل اللہ کے پاس ہم پیش کر سکیں. جس طریقے سے وہ غار میں پھنسے ہوئے لوگ اپنے 3 مخلص اعمال کو پیش فرما کر مسئلہ حل کیے کہ نہیں کیے؟ بے غار میں پھنس گئے، اللہ کے لیے کیے ہوئے اعمال کو پیش کیا، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. ہمارے پاس کوئی عمل تو اعتکاف والا عمل، ہمارے کچھ ساتھی مسجدوں میں اعتکاف کر کے اللہ سے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے. اور اعتکاف کو اللہ کے واسطے واٹس ایپ میں مت ڈالو. اعتکاف کو
آپ کے وہ جو یوٹیوب گروپ میں مت ڈالو، یوٹیوب چینل میں مت ڈالو. اعتکاف تو کم از کم اللہ کے لیے کرو. اعتکاف کرنے کے بعد اللہ سے کہو یا اللہ آج ہم سب تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کے طرف سے، پورے محلے کے طرف سے، پورے علاقے کے طرف سے، پورے شہر کے طرف سے اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسئلے کو حل کرے گا. ہماری عید بنے گی. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اعتکاف کے اندر یہ ایک حیوانیت جس کو کہا قرآن نے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے دل، ایسے نظر، ایسے کان جس کے اندر کوئی اثر نہ ہو، کوئی عبرت نہ ہو، کوئی نصیحت نہ ہو، ایسے لوگ تو جانوروں کے کان اور جانوروں کے نظر، جانوروں کا دل رکھنے والے. ان کو کیا کریں؟ یہ تو جانور سے بھی بدتر. کیوں؟ جانور کی آہ اللہ سنتا ہے. چنانچہ بخاری کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت صلاۃ الاستسقاء کے لیے جاؤ اپنے ساتھ جانوروں کو لے کر آؤ. بلیاں بھی چیخیں، مرغیاں بھی آواز کریں، چھوٹے چھوٹے بچے آوازاریاں کریں، ننگے پیر آ کر تم بھی آہ کرو اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر آیا کرو. اور جس وقت ننگے سر آیا کرو، جب آؤ گے اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، اللہ کو رحم آئے گا. بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ میدان میں دھوپ کی تپش میں صلاۃ الاستسقاء پڑھ کر، تقلیب رضا فرما کر، خطبہ دے کر اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ بارش اتاریں گے. اللہ کے پاس سے پانی اتارنے کے لیے، خالی پانی اتارنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. پانی اب ہدایت، رحمت، مغفرت، آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے جیسے اعتکاف والا عمل جو کیا جاتا ہے، اس عمل میں اللہ جل جلالہ امن والہ جہنم سے بندے کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں. اور خندقوں کی جو مسافت ہے وہ آسمان و زمین کے برابر. کتنی بڑے خندقیں اللہ کھود دیتے ہیں. گویا معتکف انسان اللہ کی قربت اپنی عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے آہوازاری کے ذریعے سے اتنی قربت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تو اسے جنت ضرور نصیب کرے گا، جہنم سے اتنا دور کرے گا، جہنم میں جانا اللہ ناممکن بنا دے گا. اس لیے اعتکاف والا عمل کریں اور اس عمل میں اللہ سے مانگیں. اور آپ حضرات اگر پورا 10 دن نہیں بیٹھ سکتے، چلو بھئی اتوار جو چھٹی کا دن ہے بیٹھ جاؤ. مغرب سے مغرب 1 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. 10 دن کا اعتکاف مساجد میں بیٹھنا سنت موقدہ ہے. اگر ایک بھی آدمی اعتکاف بیٹھ جائے گا، سب کے طرف سے سنت کفایہ ادا ہو گیا. تو ہر مسجد میں ایک آدمی کا اعتکاف بیٹھنا سنت موقدہ ہے، ورنہ پورے محلے والے گنہگار ہوں گے. بعض ماشاءاللہ کمیٹی والوں نے باقاعدہ بعض لوگوں کو تشکیل کی اور یوں کہا آپ اپنی مزدوری چھوڑ دیں، آپ کو مزدوری کی رقم ہم دے دیں گے. اس لیے کہ بھئی بیچارے بہت سارے نیک لوگ ہیں لیکن معاش کے اعتبار سے کچھ پریشان رہتے ہیں، تو کمیٹی والوں نے کہا ہم آپ کو آپ کی جو مزدوری کی رقم گھر ہم پہنچا دیں گے اور آپ ہمارے مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھیں. کیوں؟ سب آفیشیل لوگ ہیں، سب آفس والے ہیں، چھٹی 10 دن کی نہیں ملتی، پریشان رہتے ہیں، بیچارے چاہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنا لیکن اپنے کام و کاج کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، پریشان رہتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ ارے بھئی تم آ کر بیٹھو، تمہاری ضرورت ہم پوری کریں گے. اس طرح ماشاءاللہ اعتکاف کرنا. اور بعض بیچارے معتکف ایک صاحب آ کر کہنے لگے حضرت میں اللہ اللہ بول کر اعتکاف میں بلا کر بیٹھا
اس مسجد میں جس مسجد میں کوئی بھی اعتکاف بیٹھنے کو تیار نہیں، وہ مسجد میں گھوس آ رہے ہیں، گھوس، راتوں کو گھوسوں کا گشت۔ ارے اللہ کے بندو، یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، قرآن پاک کا حکم ہے طہر بیتی للطائفین والعاکفین۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے گھر کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا۔ تمام مفسرین کہتے ہیں یہ حکم صرف کعبے کے لیے نہیں، تمام مساجد کے لیے، اپنے اللہ کے اس گھر کو پاک کرو۔ کس کے لیے؟ طواف تو صرف کعبے کا ہوگا۔ والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والے آئیں گے، بیت الخلاء صاف ستھرا رکھو۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم بیت الخلاء صاف ستھرا رکھیں، مسجد صاف ستھرا رکھیں۔ وہاں پر سوراخیں جو بڑے بڑے ہیں، وہ مساجد گاؤں میں ہیں، وہ مساجد جو قریوں میں ہیں، وہ مساجد جو سلم ایریاز میں ہیں، وہ مصلے جہاں پر 5 وقت کی جماعت کی نماز ہوتی ہے، وہیں پر اعتکاف کیے جاتی ہے۔ فرمایا وہ مصلے میں بھی بعض مرتبہ کچی زمین ہوتی ہے، ان سب کی ریپیئر کرو تاکہ رکوع سجدہ کرنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ خدمت ہم کریں گے۔ اگر وہ بیچارے کے معتکف، ایک بار تو بڑا افسوس ہوا، ایک جگہ ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے قربانی دے کر، ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں کھانا لا کر پہنچانے کے لیے، عورت ہے بیچاری وہ عورت بیمار ہے، وہ سحری تو بنا دی لیکن وہاں سے مسجد کافی فاصلہ، وہ بیچاری تکلیف کے ساتھ اپنے شوہر جو معتکف ہے توشہ لے کر مسجد آتے آتے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، نہ انہیں روزہ سحری کر سکا نہ وہ بیچاری کر سکی۔ ارے بھائی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں خیر خیریت تو پوچھ سکتے ہیں، بھائی آپ کے سحری ہم پہنچا دیں گے، آپ کی افطاری ہم پہنچا دیں گے۔ افطاری میں تو سب جاگے رہتے ہیں، مین مسئلہ کس کا؟ سحری کا رات ہی میں لا کر ہم توشہ پہنچا دیں گے، رات میں آ کر ہم انتظام کر دیں گے۔ آپ انتظام کرو، خیال رکھو ان لوگوں کا، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اعتکاف کرانے کا اللہ ثواب دیں گے، وہ بیچارے کی دعاؤں میں آپ بھی حصے دار بنیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کا یہ عمل ہے کہ یہ طاقراتیں تلاش کرنا، اس کے لیے آخری اشرا ہے۔ تلاش کو کہا گیا ہے، طے نہیں کیا گیا 27 نہیں، 27 وہ ہمیں طے کر لیے، 27 طے نہیں ہے۔ اگر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اگر اس صورت کو دیکھا جائے، قرآن جو نازل ہوا وہ 21ویں طاقرات ہے۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا آپ کے خیال میں کون سی طاقرات؟ ابن عباس کہتے ہیں میرے خیال میں 27۔ کیسے؟ کہا میرا خیال ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس جو 1-2 مرتبہ آزمائے تو ان کو کون سی رات ملی؟ 27 ملی۔ کہاں؟ بھئی 7 سے اللہ کا ایک عجیب ربط ہے، آسمان بھی 7، زمین بھی 7، طواف کے چکر بھی 7، سعی بھی 7، اور دن بھی 7، اور جو حال مرحلے پر سے گزر کر انسان بنتا ہے وہ مراحل بھی 7۔ تو اس لیے 27 ہے اس کے ساتھ، تو 7 کے ساتھ جب اللہ کا ایک عجیب رشتہ ہے، ہو سکتا ہے 27 ہو، یہ کہا۔ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہاں 25، حسن بصری سے 23، اویس قرنی سے 29۔ بے سب اپنے جگہ پر امام ہیں، اپنی جگہ پر سب کون ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بھائی آخری پورا اشرا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے ہندوستان کی 21، ایک ہے عربستان کی 21، ایک ہے ہندوستان کی 23، ایک ہے عربستان کی 23، ایک ہے ہندوستان کی 25، ایک ہے عربستان کی 25۔
ایک ہے ہندوستان کی 27، ایک ہے عربستان کی 27، ایک ہے ہندوستان کی 29، ایک ہے عربستان کی 29، تو سب ملا کر کتنے ہوئے بولو؟ ارے بولو بھائی، بولنے بھی روزہ توڑنا۔ 10 دن ہو گئے جی، کتنے دن ہوئے بولو بھائی؟ ارے 10 دن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک یہاں کا ایک وہاں کا، پورے عالم کے اعتبار سے آپ کو پورا عشرہ اگر آپ عبادت کریں گے، دنیا میں جہاں بھی لیلۃ القدر ہے، یہ 10 راتوں میں سے ایک رات ہوگی دنیا میں۔ ارے بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ تو نیت کرو انشاءاللہ آخری عشرہ ہم ضرور عبادت کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ارے بھائی سب کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مساجد کھلی رہتی ہیں، اللہ کا فضل ہے، مساجد کھلی رہتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ آئیے، یوں کہیے بھائی یہ آخری 10 دن کی رات مسجد میں گزاروں گا، 10 دن کی رات۔ اعتکاف تو ماشاءاللہ ہر جگہ اجازت لے لو ذمہ داروں سے، بھائی آج میں رات مسجد میں گزاروں گا اعتکاف والوں کے ساتھ۔ الٹے سیدھے لوگوں کو بٹھا لے، انہوں کو ذرا آئی ڈی والا ہو، محلے کا ہو، جان پہچان ہو، اس کی شہادت لوگ دیں، ہاں بھائی انہوں ہمارے محلے کے پرانے آدمی کون ملے، انہوں حضرت اجازت دیے بول کر ایسے ویسے الٹے سیدھے لوگ آ کر اعتکاف کر لیے، مسائل خراب ہو جائیں گے۔ ذرا سوچ سمجھ کر ہم لوگ اجازت دیں، اتنی محنت کریں۔ اگر دن تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ملازمت میں رہتے ہیں، کم از کم رات، چلو بھائی رات تراویح پڑھے، تراویح کے بعد ہم کھانا کھائے، کھانے کے بعد پھر مسجد کو آ گئے، مسجد میں آ کر پھر تہجد پڑھے، پھر قرآن پڑھے، صلاۃ و تسبیح پڑھے، دعا کیے، استغفار کیے، پھر تھوڑی دیر آرام کیے، پھر اس کے بعد سحری کر لیے اور فجر پڑھ کر یہاں سے نکل گئے۔ انشاءاللہ اللہ سے کم از کم بھائی طاق راتوں میں ادنا درجہ گناہ مت کرو، ادنا درجہ میں یہ عرض کروں گا، گناہ مت کرو۔ عشاء پڑھو، تراویح پڑھو، تہجد پڑھو، فجر پڑھو، یہ بہت بڑی عبادت ہو جائے گی طاق راتوں کی، گناہ مت کرو۔ اور ہم لوگ افسوس کی بات ہے طاق رات میں ہنگامہ کرتے، ہنگامہ۔ اللہ تعالی ہمیں سر ایک کو اپنے فضل سے طاق راتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے رمضان مبارک کی ان آخری ایام کی قدر کرتے ہوئے اپنے زندگی بھر کے تمام اعمال سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عبادت میں سستی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ خیر کے فیصلے فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، مساجد کے سلسلے میں اکثر جب بھی ہم لوگ پوچھتے ہیں تو سب ساتھ حضرت ایک تاریخ کے بعد آج بھی مسجد کا اعلان 30 تاریخ کو ہے، ایک بڑا مجمع صورتیں اتارنے کو بیٹھا ہے۔ آلریڈی میں وہاں بیوی کی بات سننے کو آیا ہوں، جی کب جی، انہیں یہاں بچوں کو کب جی، مجھے کب جی، ان کے ایک لمبی لسٹ عید کی تیاریوں کے لیے۔ سب جنے کیا بول پاؤ کو ہی ذرا صبر کرو جی، کون سی تاریخ کے بعد دے؟ بولو بھائی، ارے بولو کون سی تاریخ؟ ایک تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے بھئی، ایک تاریخ کے بعد ہم تمہاری ضروریات پورا کریں گے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد میں چندہ بھی ہم کب دیں گے؟ 1 تاریخ کے بعد۔ جب یہاں بیوی بچوں کا تقاضا بھی 1 تاریخ کے بعد، تو مسجد کا چندہ بھی۔ ارے بھائی مسجد میں بہت سارے تقاضے ہیں، میں یہ کہتا ہوں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے، تمہیں 1 تاریخ کے بعد بولتے ہیں نا، کیا بھی جمائش نہیں کیا؟ ایسے صوفیاں کے سکا بولتی، کیا ابھی بینک بیلنس نہیں ہے؟ کیا ابھی ان کے پاس جماؤ نہیں ہے؟ کیا ابھی ان کے پاس اپنے پونجی نہیں ہے؟ ایسا بولتے ہیں 1 تاریخ، گویا مزدور لوگ بولتی نہیں 1 تاریخ۔ کون بول رہی؟ 2 لاکھ تنخواہ والے، 4 لاکھ تنخواہ والے، 5 لاکھ تنخواہ والے، 1.5 لاکھ تنخواہ والے، 80,000 تنخواہ والے کیا بول رہے ہیں 1 تاریخ کے بعد۔ بھائی تمہارے جیب کتنی گرم ہے وہ کون جانتا ہے؟ جھوٹ اللہ سے مت بولو، بیوی بچوں سے بول کو ٹھکاری وہ چھوڑ ڈال لو، لیکن اللہ کا گھر کا بھی ایک تقاضا ہے۔ اللہ کا گھر کا تقاضا آپ کے سامنے بار بار پیش کیا جاتا ہے، اور جو دیتا ہے اللہ اسے غیب سے دیتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔
جو جیب سے دیتا ہے اللہ اسے کہاں سے دیتا ہے؟ ہمیں جیب سے دینا اللہ غیب سے دے گا، ہمیں جیب سے دینا اللہ غیب سے دے گا، ہمیں جیب سے دینا اللہ غیب سے دے گا۔ جو بھی مدارس کا مساجد کا حق ہے وہ ہم دے دیں، اپنے بس میں جو ہے اس سے بھی زیادہ دیں، یہ سوچ کر دیں یا اللہ میں تیرے گھر کو دے رہا ہوں، میرے گھر کو دینے والا تو ہے، تیرے گھر کو میں دے رہا ہوں، میرے گھر کو دینے والا تو ہے، میں نے تیرے گھر کو آباد کیا، تو میرے گھر کو آباد کر دے، آباد اللہ کرنے والا۔ اس لیے آج جاتے ہوئے نیت کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کو دیتے ہوئے ہم جائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔